مائی تاجو ہر رات کو 1 گھنٹہ تو ضرور سو لیتی تھی، لیکن اس رات غصے نے اسے اتنا سا بھی سونے کی مہلت نہ دی۔ پھوپ پھٹے جب وہ کھاٹ پر سے اتر کر پانی پینے کے لیے گھڑے کی طرف جانے لگی تو دوسرے ہی قدم پر اسے چکر آ گیا تھا اور وہ گر پڑی تھی۔ گرتے ہوئے اس کا سر کھاٹ کے پائے سے ٹکرا گیا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہ بڑا عجیب منظر تھا۔ رات کے اندھیرے میں صبح ہولے ہولے کھل رہی تھی۔ چڑیاں ایک دوسرے کو رات کے خواب سنانے لگی تھی۔ بعض پرندے پر ہلائے بغیر فضا میں یوں تیر رہے تھے جیسے مصنوعی ہے، اور کوک ختم ہو گئی تو گر پڑیں گے۔ ہوا بہت نرم تھی اور اس میں ہلکی ہلکی لطیف سی خنکی تھی۔ مسجد میں وارث علی اذان دے رہا تھا۔ یہ وہی سریلی اذان تھی جس کے بارے میں ایک سکھ اسمگلر نے یہ کہہ کر پورے گاؤں کو ہنسا دیا تھا کہ اگر میں نے وارث علی کی 3-4 اذانیں اور سن لی تو وقور کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے مسلمان ہو جانے کا خطرہ ہے۔ اذان کی آواز پر گھروں میں گھمر گھمر چلتی ہوئی مدھانیاں روک لی گئی تھیں۔ چاروں طرف صرف اذان حکمران تھی، اور اس ماحول میں مائی تاجو اپنی کھاٹ کے پاس ڈھیر پڑی تھی۔ اس کی کنپٹی کے پاس اس کے سفید بال اپنے ہی خون سے لال ہو رہے تھے۔ مگر یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ مائی تاجو کو تو جیسے بے ہوش ہونے کی عادت تھی۔ ہر 8ویں-10ویں روز وہ صبح کو کاٹ سے اٹھتے ہی بے ہوش ہو جاتی تھی۔ ایک بار تو وہ صبح سے دوپہر تک بے ہوش پڑی رہی تھی، اور چند چیونٹیاں بھی اسے مردہ سمجھ کر اس پہ چڑھ رہی تھی اور اس کی جھریوں میں بٹکنے لگی تھی۔ تب پڑوس سے چودھری فتح دین کی بیٹی راحتاں پنجوں کے بل کھڑی ہو کر دیوار پر سے جھانکی تھی اور پوچھا تھا، مائی آج لسی نہیں لوگی کیا؟ پھر اس کی نظر بے ہوش مائی پر پڑی تھی، اور اس کی چیخ سن کر اس کا باپ اور بھائی دیوار پھاند کر آئے تھے اور مائی کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار مار کر اور اس کے منہ میں شکر ڈال ڈال کر خاصی دیر کے بعد اسے ہوش میں لائے تھے۔ حکیم منور علی کی تشخیص یہ تھی کہ مائی خالی پیٹ سوتی ہے۔ اس دن سے راحتاں کا معمول ہو گیا تھا کہ وہ شام کو ایک روٹی پر دال ترکاری رکھ کر لاتی، اور جب تک مائی کھانے سے فارغ نہ ہو جاتی وہیں پر بیٹھی مائی کی باتیں سنتی رہتی۔ ایک دن مائی نے کہا تھا، میں تو ہر وقت تیار رہتی ہوں بیٹی، کہ جانے کب اوپر سے بلاوا آ جائے۔ جس دن میں صبح کو تمہارے گھر لسی لینے نہ آئی تو سمجھ لینا میں چلی گئی۔ تب تو مانا، اور ادھر وہ چارپائی کے تلے صندوق رکھا ہے نا، اس میں سے میرا کفن نکال لینا، کبھی دکھاؤں گی تمہیں۔ وارث علی سے کہہ کر مولوی عبدالمجید سے اس پر خاک پاک سے کلمہ شہادت بھی لکھوا لیا تھا۔ ڈرتی ہوں اسے بار بار نکالوں گی تو کہیں خاک پاک جڑ ہی نہ جائے۔ بس یوں سمجھ لو کہ یہ وہ لٹھا ہے جس سے بعد شہزادیاں برقعے سلاتی ہوں گی۔ کپاس کے خاص پھولوں کی روئی سے تیار ہوتا ہے یہ کپڑا۔ تین کے پترے کی طرح کھڑ کھڑ بولتا ہے۔ چکی پیس پیس کر کمایا ہے۔ میں لوگوں کو عمر بھر آٹا دیتی رہی ہوں اور ان سے کفن لیتی رہی ہوں۔ کیوں بیٹی، یہ کوئی گھاٹے کا سودا تھا؟ نہیں نا، نہیں تھا نا۔ میں ڈرتی ہوں کہ کہیں کھدر کا کفن پہن کر جاؤں تو لوگ جنت میں بھی مجھ سے چکی ہی نہ پسوانے لگیں۔ پھر اپنے پوپلے منہ سے مسکرا کر اس نے پوچھا تھا، تو میں دکھاؤں؟ نہ مائی، راحتاں نے ڈر کر کہا تھا، خاک پاک جڑ گئی تو۔ پھر اس نے موضوع بدلنے کی کوشش کی، ابھی تو تم 20 سال اور جیو گی۔ تمہارے ماتھے پر تو 5 لکیریں ہیں، 5 بیسیا سوا۔ مائی کا ہاتھ فوراً اپنے ماتھے کی طرف اٹھ گیا۔ ہائے، 5 کہاں ہے بیٹی، کل 4 ہیں، 5ویں تو یہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو چھری کی نوک سے دونوں ٹکڑوں کو ملا دے تو شاید ذرا سا اور جی لوں، تیرے گھر کی لسی تھوڑی سی اور پی لوں۔